السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائی، آپ نے یہ طارق جمیل صاحب کا بیان بھیجا ہے تراویح کے تعلق سے کہ جو تراویح پڑھے گا اس کو 1500 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ جو بھی شخص تراویح پڑھے گا اس کو 1500 یعنی 1500 نیکیوں کا ثواب ملے گا۔ وَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ مُؤْمِنٍ يُصَلِّي فِي لَيْلَةٍ إِلَّا كَتَبَ اللَّهُ لَهُ 1500 حسنة بِكُلِّ سجدة۔ تراویح کے ہر سجدے کے بدلے میں 1500 نیکیوں کا جو ہے وہ ثواب ملے گا۔ وَبَنَا لَهُ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ، اور اس کے لیے یاقوت وغیرہ سے جو ہے وہ جنت میں گھر بنے گا۔ پیارے بھائی، اخرجہ البیہقی، یہ بہقی کی روایت ہے، اور روایت سندن موضوع من گھڑت یعنی گھڑنتو ہے۔ یہ روایت سندن گھڑنتو ہے۔ تو طارق جمیل صاحب نے یہ گھڑنتو روایت پیش کی۔ ایک بات، باقی جو بات کہہ رہے ہیں طارق جمیل صاحب وہ درست ہے۔ آج کلمہ پڑھنے والے مسلمان کی حالت واقعتاً یہی ہو چکی ہے۔ جہاں ہم دنیا کا مفاد دیکھتے ہیں تو وہاں تو ہم جو ہے وہ پوری توانائی سے بھاگ پڑتے ہیں، دوڑ پڑتے ہیں۔ مسجدیں خالی ہیں، نمازیں ہوں یا تراویح ہو، عوام یہ پوچھتی ہے کہ جناب تراویح سنت ہے یا فرض ہے؟ تراویح پڑھ لیں تو ٹھیک ہے اور چھوڑ دیں تو کیا یہ بھی ٹھیک ہے؟ تراویح پڑھ لیں اور تراویح کو اگر نہ پڑھیں تو کیا روزہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور یہی پبلک اگر اسی عوام کو یہ کہا جائے جس طرح طارق جمیل بتا رہا ہے کہ تراویح پڑھنے والے کو فی تراویح 1500 روپیہ ملے گا، واقعتاً مسجد کے اندر جگہ نہیں ہوگی۔ اور یہی حال ہم نے دنیا کے اندر دیکھا۔ پاکستان کے اندر جو ہے حکومت کی طرف سے جو سیلاب زدگان یا زلزلہ زدگان کے لیے کارڈ بنائے گئے اور پیسے دیے جاتے تو لوگ لائنوں میں لگ کر کھڑے ہوئے ہیں، اور صورتحال یہ تھی کہ اے ٹی ایم پر لگی ہوئی لائن ہو یا بینک میں لگی ہوئی لائن ہو، ایک بندہ لائن میں کھڑا ہے، اور یہ آنکھوں دیکھا لوگوں کا بیان کیا ہوا حال، لائن میں لگ کر کھڑا ہے۔ اب اس کو پخانہ آیا، پیشاب آیا، اب اگر لائن سے ہٹتا ہے تو نمبر جاتا ہے۔ اس نے پیشاب وہیں کرنا گوارا کر لیا مگر لائن سے نہ نکلا۔ کیوں؟ آگے پتا ہے کہ 5000 روپے ملنے ہیں۔ تو بات اپنی جگہ پر درست ہے کہ ہم اللہ کے دین سے اور جنت کے اعلیٰ درجات حاصل کرنے سے بہت دور ہیں، اور دنیا کے ہم اتنے دل دادا ہیں کہ آج خالی مسجدوں میں اگر امام صاحب لاؤڈ سپیکر پر اعلان کر دے فی تراویح 500 200 50 روپے ملیں گے، مسجد بھر جائے گی۔ اور اگر ایک دن امام صاحب پریکٹیکل یہ کریں، فی بندہ کم از کم 50 روپے بھی دے دے، اگلے دن حال دیکھنے کو ہوگا مسجدوں کے اندر۔ باقی تراویح ہو یا نفل نماز ہو، صحابی رسول پیارے نبی سے پوچھتے ہیں جنت میں آپ کا قرب چاہیے، آپ نے فرمایا جنت میں میرا قرب اور پڑوس چاہتے ہو تو پھر میری مدد کرو سجدوں کے ساتھ، زیادہ سے زیادہ نفل نماز پڑھو۔ اسی طرح جب بندہ نفل نماز پڑھتا ہے ایک مقام وہ آتا ہے کہ بندہ اللہ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اللہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے، بندے کا پاؤں بن جاتا ہے، وغیرہ ذالک۔ صحیح البخاری۔ تو تراویح بھی سنت اور نفل نماز ہے۔ اور پھر رمضان، سبحان اللہ، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، صحیح بخاری۔ جس نے قیام رمضان ایمان اور ثواب کی امید کے ساتھ کیا اس کے سابقہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اور اللہ اکبر، یہ بھی یاد رکھیے کہ فرائض کا سر انجام دے دینا یہ کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو ہم پر آلریڈی فرض ہے، اگر نہیں کریں گے تو بدلے میں جہنم ملے گی۔ کمال تو یہ ہے کہ بندہ نفل نماز پڑھے، بندہ
نفل روزہ رکھے، بندہ نفلی صدقات و خیرات کرے. ایک حج کر لیا تو یہ تو اس پر فرض تھا، اس نے کوئی تیر نہیں مار لیا. کمال تو یہ ہے کہ یہ بار بار حج اور عمرہ کرے، نفلی عبادت کرے، اور یہی ایمان والوں کا شیوا ہوتا ہے، جبکہ میرے اندر یہ چیز موجود نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے 23، 25 اور 27 ابن ماجہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تراویح با جماعت پڑھائی، اور بخاری کے اندر ہے، دیگر روایات کے اندر ہے کہ پہلی رات میں لوگ جمع ہوئے، انہوں نے صبح لوگوں کو بتایا، اگلی رات مزید لوگ جمع ہوئے، انہوں نے پھر صبح لوگوں کو بتایا، اور اگلی رات میں، تیسری رات میں ایک بڑا مجمع مسجد نبوی میں موجود، اور چوتھی رات اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ مسجد نبوی بھری ہوئی. نبی علیہ السلام پڑھانے کے لیے نہ نکلے. مبادہ یہ کہ امت پر یہ جماعت صحابہ امت کے شوق اور ذوق کی وجہ سے فرض نہ ہو جائے. تو تراویح کی یہ اہمیت ہے. صحابہ نے اتنا اہتمام کیا، اتنا شوق اور ذوق دکھلایا کہ نبی علیہ السلام کو یہ خطرہ ہو گیا، آپ کو یہ خدشہ اور ڈر ہو گیا کہ کہیں تراویح فرض نہ ہو جائے. تو یہ ہے تراویح کا مقام. اور پیارے نبی نے کیسے تراویح پڑھائی کہ صحابہ کو سحری کے فوت ہونے کا خدشہ ہوا، اور صحابہ کیسے تراویح پڑھتے تھے کہ سحری تک وہ تراویح میں لگے رہتے تھے. اور ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ صرف 1 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ، اور اس پر بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں تراویح چھوڑ دیں تو روزہ ہوگا، اور تراویح بغیر روزہ رکھ لیں تو روزہ ہمارا صحیح ہوگا. تو نبی علیہ السلام نے قیام رمضان تراویح کے تعلق سے بہت زیادہ ہمیں ترغیب دی. گناہ معاف ہو جائیں گے. تراویح جو کہ نفل نماز ہے، جب جتنے شوق ذوق سے ہم تراویح پڑھیں گے اتنا اللہ کے قریب ہوں گے. اللہ بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ وہ مطلب نہیں جو البریلویہ اہل شرک نے لیا، یعنی بندے کے اعضاء اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں چلتے. بندے کا ہاتھ وہی پکڑے گا جو اللہ کو پسند ہوگا، میری آنکھ وہی دیکھے گی جو اللہ کو پسند ہوگا، میرا کان وہی سنے گا جو اللہ رب رحمان کو پسند ہوگا، میرا قدم اس طرف چل کر جائے گا جو اللہ کو پسند ہوگا. یہ ہے نفل عبادت کا، تراویح کے پڑھنے کا ثواب. آپ جتنی زیادہ نفل عبادت کریں گے اس قدر آپ کے باڈی پارٹس اللہ کی اطاعت کے اندر ہو جائیں گے، اور آپ کے جسم کا کوئی اعضاء وہ کام نہیں کرے گا جس پر اللہ ناراض ہو جاتا ہو، اور ہر وہ کام کرنے کی آپ کو توفیق ہوگی جس پر آپ کا پروردگار خوش ہوتا ہو. اور نفل نماز پڑھنے کا ثواب کہ جنت میں نبی علیہ السلام کا قرب اور پڑوس عطا ہوگا. تو رمضان تو نیکیوں کی بہار ہے، رمضان تو رحمتوں اور مغفرتوں اور جہنم سے آزادیوں کا پیغام ہے. اگر ہم نے رمضان کے اندر ہی تراویح یا نفل نماز نہیں پڑھنی پھر کب پڑھیں گے؟ رمضان تو ایک ریلیف ہے، ایک پیکج ہے. جس طرح کے مختلف دکانوں پر جو ہے وہ بعض اوقات، مخصوص اوقات کے اندر جو ہے وہ پیکج دیا جاتا ہے، تو اگر ہم آج خریداری نہیں کریں گے رمضان میں تو پھر کب کریں گے خریداری؟ اس لیے یہ بات اپنی جگہ پر سچ ہے. کسی کو کہہ دیا جائے کہ $5 €5 50 ملیں گے تو ہر ایک مسجد میں پہنچا ہوگا. اور چونکہ ہمیں یہ علم ہی نہیں ہے کہ عبادات کا یا نفل عبادات کا کیا درجہ، کیا مقام ہے، تو اس لیے امام صاحب کے پیچھے فقط بمشکل 10 بندے، ان 10 میں سے بھی 5 بوڑھے بابے ہوتے ہیں. واللہ عالم الصواب.